رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. جیسا کہ برادران سے سنا، یہاں مومنین امام بارگاہ کے قیام کے سلسلے میں کوششوں میں مصروف ہیں۔ اس قبرستان میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو فروغ دینے اور نام کو روشن کرنے کے لیے آپ حضرات کی یہ کوشش بحق امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین یقیناً ثمر بخش ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ قریب میں عالی شان امام بارگاہ وجود میں آئے۔ ہر انسان اپنی جگہ پر اگر کوشش کرے، ماشاءاللہ سے اتنے مومنین یہاں ہیں، ہمارے یہاں مسئلہ بھی ہے کہ 100 آدمی کی لاٹھی ایک آدمی کا بوجھ ہوتا ہے۔ اگر ہر شخص نے تھوڑا تھوڑا بھی اس میں حصہ اپنا لیا تو نہایت آسانی کے ساتھ آپ اس مرکز حسینی کو یہاں قائم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میری بھی دعا آپ کے ساتھ ہے۔ ایران پہنچ کر حرم معصومہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے آپ کی اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یقیناً دعا کروں، اور یہ کوشش ہر محب حسین کی ہونی چاہیے، چونکہ
مجھے بہت وقت کم ملا آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کا. کل میری آپ لوگوں سے رخصتی بھی ہے. کل شام کو میری فلائٹ ہے, میں واپس جا رہا ہوں. ایرانی آبا جو آج شام کو آئے تھے وہ ہم دونوں کل شام کی فلائٹ سے واپس ایران جا رہے ہیں. میں ایران 2 دن رہنے کے بعد شاید فرائیڈے کو میری دوسری فلائٹ دہلی کے لیے ہے. میں دہلی کے لیے روانہ ہوں گا. اور آپ حضرات نے سنا بھی کہ میں ڈسٹرکٹ دہرادون جو دہلی سے پنجاب ہریانہ کی طرف نزدیک ہے, وہاں سے لاہور سے نزدیک ہوتا ہے ہمارے علاقہ. کفرستانی علاقہ ہے, آپ کو معلوم ہے, شیعوں کی مختصر سی تعداد ہے. پہلے حسینیہ نہیں تھا. 2007 سے میں نے کوشش کی. پرسوں میں نے اس کے فوٹوز یہاں دکھائے لوگوں کو. بہت عالی شان حسینیہ وہاں بنایا. آپ لوگوں کی وجہ سے تکمیل پہنچ گیا. مسجد نہیں تھی, اس سے پہلے مسجد بنائی, اس کے بعد یہ حسینیہ وجود میں آیا. اور حسینیہ کے ساتھ کچھ کمرے بھی بنائے تاکہ شیعہ بچے وہاں تعلیم حاصل کر سکیں. مثلا دینیات ہے, قرآن ہے, مسائل ہیں, احکامات ہیں. مولانا ہم نے رکھ رکھا ہے ابھی فعلاً. اب وہ بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں, دینیات بھی پڑھاتے ہیں, نماز جماعت بھی وہاں ہوتی ہے. لیکن انشاءاللہ وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے, ہندو ماحول ہے آپ کو معلوم ہے, اور ابھی اس تقریباً 2 سال کے اندر ماحول کی خرابی کی وجہ سے ہماری شیعہ حضرات کی 3 لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ. بہرحال افسوس ہے, تڑپ سکتے, کچھ کر نہیں سکتے, وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. تو اگلا اسٹیپ میں نے اٹھایا کہ جیسا کہ ہمارے دوستوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے مشورہ دیا ہے ایران میں بھی, وہاں بھی جو ہیں جو جاننے والے ہیں, کہا کہ وہ جب تک آپ ایک شیعہ اسکول یہاں قائم نہیں کر دیتے تو شیعہ بچیوں کو یا شیعہ بچوں کو تحفظ نہیں دے سکتے. چونکہ ان کے اسکول میں پڑھتے ہیں, وہی عقائد دینیات وہی کے ہوتے ہیں, سب کچھ ہے. لہٰذا میں نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ پہلا قدم اسکول کے لیے اٹھایا ہے, اور ایک اسی حسینیہ سے قریب جگہ کا انتظام کر رہا ہوں. ہمارے برادران نے آج اعلان بھی کیا, یعنی زور زبردستی کچھ نہیں, کار خیر, جس سے جو ہو سکے تعاون ہو سکے مومنین سے کہہ سکتے ہیں. اگر تعاون کی صورت میں اگر کوئی اسباب فراہم ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات دریغ نہیں فرمائیں گے. اس سلسلے میں ضرور آپ لوگ بھی شریک ہوں, تاریخ خیر ہے. چونکہ روایات میں بھی ہے کہ مساجد, حسینیہ, اسلامی مراکز, خصوصاً تعلیمی مراکز, اس کا ثواب کچھ زیادہ ہے. اور جب تک وہ عمارت باقی رہے اور اس میں پڑھنے والے اور ان کی نسلیں جب تک جاری رہیں گی, اور وہ جو اعمال خیر بجا لاتے رہیں گے, ان میں بھی آپ کے ثواب کا مسلسل حصہ رہے گا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعاون فرمائیں گے. بس آپ حضرات سے میں معافی چاہتا ہوں کہ میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکا آپ لوگوں کو, اور اگر مجھ سے اٹھنے بیٹھنے میں, گفتگو کرنے میں کسی کے ساتھ بے ادبی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں کہ شاید میری گفتگو کا طریقہ پسند نہ آیا ہو, یا کسی نے کوئی سوال کیا جواب دینے میں شاید وہ انداز بیان میرا پسند نہ آیا ہو. امید ہے کہ وہ نظر انداز کریں گے, اور انشاءاللہ خداوند عالم آپ تمام حضرات جو یہاں کام کر رہے ہیں سب کو فرداً فرداً میری طرف سے دعائے خیر ہوگی, اور آپ لوگوں کی کامیابی کے لیے ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
پیغمبر اسلام کی یہ حدیث معروف ہے جس کو سرنامہ کلام قرار کیا، اور یہ حدیث آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ مسجد میں بالائے منبر خطبہ دے رہے تھے، اور اسی خطبے کے درمیان امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے۔ رابعہ نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے منبر سے اتر کر اپنے نواسے کو گود میں لیا اور گود میں لے کر اصحاب کے سامنے فرمایا یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچانو۔ عزیزان، اس حدیث کے ذیل میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں کہ نبی اکرم نے کیوں فرمایا ھذا حسین فاروق۔ میں ان مسائل کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ رسول اکرم جانتے تھے، لہذا صحابی اور نماز گزاروں کے سامنے فرمایا یہ حسین، اس کو پہچانو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی میرے رسول کا کفن بھی میلا نہ ہونے پایا تھا کہ خاندان رسالت کے اوپر مصائب کی پہاڑ ٹوٹنا شروع۔ مسلمانوں نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے در سیدہ پر آئے، آواز دی۔ جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہو؟ کہا کہ علی کو گھر سے باہر نکالو، بہت مختصر لفظوں میں۔ اور اگر تم نے علی کو گھر سے باہر نہ نکالا تو ہم اس دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ رسول کی بیٹی یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی میں رسول کی بیٹی ہوں، علی رسول کا داماد ہے، اس گھر میں حسن و حسین ہیں، زینب رہتی ہے، ام کلثوم رہتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے اس دروازے میں آگ لگا دیں گے؟ تصور بھی نہیں تھا۔ عزیزان کرام، کم بختوں نے دروازے کو جلایا۔ جب دروازہ جلنے لگا، سیدہ دروازے کے پیچھے آئیں تاکہ دشمن گھر کے اندر داخل نہ ہو، لیکن تھوڑی دیر میں جب آدھا دروازہ جلا تو اس ملعون نے ایک ایسا دھکا دروازے کو لگایا، سیدہ دروازے کو روکے، جلتا ہوا دروازہ۔ عزیزان گرامی، عرب کے جو پرانے دروازے ہندوستان اور پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو لکڑی کے بڑے دروازے، اس میں بڑی بڑی کیلیں لگی ہیں، خوبصورتی کے لیے دیکھا ہوگا آپ نے۔ وہ دروازہ گرا، سیدہ دروازے اور دیوار کے درمیان آواز دی، میرا محسن شہید ہو گیا۔ بلکہ کراوی نے یہ لکھا ہے کہ سیدہ در و دیوار میں پسنے کے بعد زمین پر گری اور اس کے اوپر یہ دروازہ گرا۔ یہ دشمن اسی دروازے پر سوار ہوتے ہوئے گھر کے اندر۔ ارباب عذاب، یہ مصیبت کی ابتدا تھی جس کے انتہا کربلا میں ہو گئی۔ یہ آگ کی چنگاری یہاں دروازے میں لگی اور یہ آگ کی چنگاری کربلا تک پہنچی تو اس چنگاری نے خیام حسینی کو جلا کر خاک کر دیا۔ ارباب عذاب،
دن میں آپ نے اور اس سے پہلے بعض افراد کی شہادت کے بارے میں سنا. 6 مہینے کا مجاہد بھی شہید ہوا اور کوئی باقی نہ رہا. اب یک کو تنہا مظلوم کربلا ہے. مظلوم کربلا جس خیمے میں بے ہوشی کے عالم میں سید سجاد پڑے ہوئے تھے، اس خیمے میں زینب کو لے کر آتے ہیں. کہا بہن زینب آؤ، میرے ساتھ آؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا سید سجاد مجھ کو نہ پہچانے. کیوں؟ امام حسین جنگ کرنے کے بعد، تھوڑی دیر جنگ کرنے کے بعد، زخم کھانے کے بعد، بہت سے کافروں کو واصل جہنم کرنے کے بعد، بیچ میں خیمے میں واپس آئے تو زینب سے کہا میرا ساتھ دو، میں اسرار و رموز امامت کو سید سجاد کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میرا آخری وقت ہے. اور باب ادا زینب حسین کو سہارا دیتی ہے. حسین کھڑے ہیں، سید سجاد بے ہوشی کے عالم میں پڑے. مقاتل نے لکھا ہے کہ زینب نے سید سجاد کے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہلایا. بیٹا سید سجاد ذرا جاگو، آنکھیں کھولو. تھوڑی دیر میں سید سجاد نے آنکھیں کھولی. کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹا تمہارا بابا تم سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہے. اپنے باپ